بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ، ان کے بارے میں ایک ہمارے پاس اسلامیات 11ویں جماعت میں چیپٹر نمبر 4 میں ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام، اس میں نمبر 3 میں لکھا ہوا ہے حضرت امام مالک رحمہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کا ایک تفصیلی سوال ہے، اس میں یہ بات پوچھی جا سکتی ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کی زندگی اور دینی خدمات پر ایک تفصیلی مضمون لکھیں، نوٹ یا مضمون اس طرح کر کے پیپر میں آ سکتا ہے۔ جی، امام ابو حنیفہ کا، امام جعفر رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان کے بارے میں نوٹ لازمی آئے گا، اس لیے ان کو پڑھنا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا نام مالک بن انس اور کنیت ابو عبداللہ تھی۔ آپ کے پردادا ابو عامر صحابی تھے۔ امام صاحب 93 ہجری میں پیدا ہوئے۔ امام صاحب کبھی مدینہ منورہ سے باہر نہیں گئے۔ یہاں آپ نے قرات نافع سے سیکھی۔ اس کے علاوہ امام ظاہری، امام جعفر صادق، محمد بن منکدر، محمد بن یحییٰ انصاری اور یحییٰ بن سعید انصاری سے علم حدیث حاصل کیا۔ فقہ میں ابو عثمان ربیعہ الرائی کے شاگرد رہے۔ درس تدریس حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے 600 اساتذہ سے علم حاصل کیا، جن میں سے 300 تابعین ہیں۔ امام صاحب نے وقت کے جلیل القدر اور اکابر علماء اور محدثین سے ہی استفادہ کیا، جن میں چند جو ہے نا بہت ہی مشہور ہیں: نافع مولا ابن عمر، سعید مقبری، نعیم مجمر، وہب بن کیسان ظاہری، ابن منکدر، عبداللہ بن دینار، ایوب سختیانی، ابو زناد اور ربیعہ الرائے جیسے علماء کرام مدینہ کے علماء ہیں اکثر۔ امام صاحب کے تلامذہ میں امام شافعی بھی ان کے شاگرد ہیں، سفیان ثوری، ابن عیینہ، شعبہ، یحییٰ انصاری، یحییٰ قطان، ابن مہدی، ابن مبارک جیسے جلیل القدر ائمہ، محدثین اور فقہا کی ایک طویل فہرست کتب تراجم میں موجود ہے۔ تصنیف و تالیف: ان کی شورى آفاق جو تصنیف ہے وہ ہے موطا امام مالک۔ آپ نے اس کے علاوہ بہت سے رسائل بھی تالیف کی فرمائے۔ موطا امام مالک کتب حدیث نے اعلیٰ منزلت میں فائز ہے۔ بالکل ابتدائی مصادر حدیث میں سے ہے۔ فقہ و حدیث کی پہلی جامع کتاب ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، روئے زمین پر موطا سے صحیح ترین کتاب موجود نہیں ہے۔ سیرت و کردار: امام مالک رحمہ اللہ صاحب کردار آدمی تھے۔ حق کے لیے ہر قسم کی مشکلات اٹھانے کے لیے تیار تھے۔ سیاسی معاملات میں بنو عباس کے حامی نہیں تھے، بلکہ ان کے مقابلے میں اہل بیت کی حمایت کی۔ اس لیے آپ کو حاکم مدینہ جعفر نے کوڑے لگوائے اور آپ کے کندھے اکھڑ گئے، لیکن آپ نے جبر کی بیت اور جبر کی طلاق کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جبر کی بیت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ فقہی خدمات: امام صاحب کو فقہ کے ائمہ میں بلند مقام حاصل ہے۔ ان کے زمانے میں بڑے بڑے علماء نے ان سے علم سیکھا۔ اس طرح ان کے شاگردوں کے پاس سارے عالم اسلام سے لوگ آتے تھے۔ آپ کی فقہ کو پھیلانے میں اہم کردار عبد الرحمن بن قاسم اور زیاد بن عبد الرحمن نے ادا کیا، دونوں آپ کے شاگردوں میں سے تھے۔ فقہ مالکی کی اشاعت:
فقہ مالکی کی اشاعت آج کل مصر، سوڈان، اندلس، قطر، بحرین، طرابلس، تیونس میں اس مسلک کی اکثریت ہے۔ وفات: امام مالک رحمہ اللہ 86 سال کی عمر میں 179 ہجری میں اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ یہ خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ تھا۔ مدینہ کے والی عبد الرحمن بن محمد بن ابراہیم عباسی تھے۔ انہوں نے امام صاحب کا جنازہ مسجد نبوی میں پڑھایا اور آپ کی مسجد نبوی سے ملحق جنت البقیع میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ مختصر سوالات: حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے اساتذہ اور شاگردوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ایک سوال یہ ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے 600 اساتذہ سے علم حاصل کیا، 300 تابعین ہیں جلیل القدر، اب ان کے نام لیے گئے۔ امام مالک رحمہ اللہ کی کتاب کا نام شرافہ کتاب جو ہے موطا امام مالک، یہ بھی بتا دیا گیا بھی۔ اور امام شافعی نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ روئے زمین میں موطا سے صحیح ترین کتاب اور کوئی موجود نہیں ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے کب وفات پائی اور انہیں کہاں دفن کیا گیا، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ 86 سال کی عمر میں 179 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں۔ اس کے بعد MCQs: حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی زندگی میں کوفے میں درس دیتے تھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، کوفے میں درس دیا کرتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے شاگردوں میں ایک بڑے عالم اور امام تھے امام شافعی رحمہ اللہ، بہت بڑے امام بھی گزرے اور ان کے شاگردوں میں سے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی مرتب شدہ کتاب ہے موطا، موطا جو ہے ان کی اہم کتاب ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے، آسان ہی ہے۔ MCQs کو لازمی یاد کرنا ہوتا ہے اور نوٹ کے بارے میں جو چیزیں بتائی جاتی ہیں، ان کے اساتذہ کے نام، ان کی وفات کب ہوئی اور ان کی فقہ مالکی کی اشاعت کس کس ملکوں میں ہیں، ان کے بارے میں، ان کی فقہی خدمات کیا کیا ہیں، اس کے علاوہ ان کے سیرت اور کردار کے بارے میں، اور تصنیف و تعریف موطا امام مالک بہت مشہور ان کی کتاب ہے۔ یہ تمام باتیں جو ہے درس تدریس اور شروع میں جو تھوڑا بہت ان کا تعارف، ان کا نام کیا ہے، کنیت کیا ہے، ان کے دادا ابو کا نام کیا ہے، ابو کا نام کیا ہے، کب پیدا ہوئے اور مدینہ ہی اس میں رہے، وہاں سے باہر نکلے ہی نہیں، قرات کس سے حاصل کی، یہ کچھ باتیں ہیں جو اس میں لکھنی ہوتی ہیں اس نوٹ میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء۔